بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اس ویڈیو کے اندر شب براءت کے بارے میں تفصیلاً کچھ چیزیں بیان کروں گا۔ ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ شب براءت کو شب برات کیوں کہتے ہیں، اور دوسرا شب برات کے بارے میں کون سی احادیث ہیں، وہ احادیث کون سی ہیں ان کو بیان کروں گا، اور تیسرا احادیث کی روشنی کے اندر اس رات کے اندر اور اس کے بعد والے دن کے اندر کیا اعمال کرنے چاہیے ان کو بیان کروں گا، اور چوتھا کون سے اعمال، کون سے کام نہیں کرنے ہیں جو عام طور پہ اس وقت عوام کے اندر مشہور ہیں۔ پہلی بات، شب برات کو شب برات کیوں کہتے ہیں؟ شب کے معنی رات کے ہیں اور براءت کے معنی بری ہونے کے ہیں۔ اس رات کے اندر چونکہ بہت سارے گناہگاروں کی مغفرت کی جاتی ہے، اس لیے اس کو شب براءت کہتے ہیں، لیکن عوام کے اندر مشہور ہونے کی وجہ سے یہ شب رات استعمال ہونے لگا ہے، یعنی بغیر حمزے کے۔ اصل لفظ شب براءت ہے، اور یہ رات شعبان کی 15ویں رات کو کہتے ہیں، جو شعبان کی 14 تاریخ کو سورج غروب ہونے سے شروع ہوتی ہے اور شعبان کی 15 تاریخ کی صبح صادق تک رہتی ہے۔ دوسری بات، شب براءت کے بارے میں جو احادیث ہیں ان میں سے پہلی حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو اپنی تمام مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور پوری مخلوق کو بخش دیتے ہیں، لیکن مشرک اور کینہ رکھنے والا نہیں بخشا جاتا۔ دوسری حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ شب براءت کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 احادیث ہیں۔ ایک حدیث کے اندر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، نماز شروع کی اور سجدے میں پہنچے تو اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے یہ خطرہ ہو گیا کہ شاید خدا نخواستہ آپ کی روح قبض ہو گئی ہے، یہاں تک کہ میں پریشان ہو کر کے اٹھی اور پاس جا کر کے آپ کے انگوٹھے کو حرکت دی تو آپ نے کچھ حرکت فرمائی جس سے مجھے اطمینان ہو گیا اور میں اپنی جگہ لوٹ آئی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ تم جانتی ہو کہ یہ کون سی رات ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی خوب جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ نصف شعبان کی رات ہے، اللہ تعالیٰ اس رات خاص طور سے اہل عالم کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور مغفرت مانگنے والوں کو اور رحم کی دعا کرنے والوں پر رحم فرماتے ہیں، مگر آپس میں کینہ رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے ہی حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ دوسری روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم جانتی ہو اس رات میں یعنی ماہ شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ارشاد فرمائیے 15ویں شعبان کو کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں ہر ایسے بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے جو آنے والے سال میں پیدا ہونے والا ہے، اور ہر اس شخص کا نام لکھ دیا جاتا ہے جو آنے والے سال میں مرنے والا ہوتا ہے، اور اس رات میں نیک اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں اور اس رات میں لوگوں کے رزق نازل ہوتے ہیں۔ تیسری روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شب برات کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رات کو میری آنکھ کھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں نہیں پایا، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلی تو آپ بقیع یعنی کہ مدینہ منورہ کے قبرستان میں ملے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تجھے اس بات کا خطرہ گزرا کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ پر ظلم کریں گے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری باری کی رات ہوتے ہوئے کسی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا کہ ہاں مجھے تو یہی خیال گزرا کہ آپ اپنی کسی اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا میں کسی کے پاس نہیں گیا، یہاں بقیع آیا ہوا ہوں، یہ دعا کرنے کی رات ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ماہ شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات کو قریب
والے آسمان کی طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ پانچویں روایت حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 15ویں شعبان کی رات میں سال بھر کے تمام کاموں کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس رات میں زندہ رہنے والے اور حج کرنے والے سب کے ناموں کی فہرست تیار کی جاتی ہے، جس کی تعمیل میں کسی قسم کی ذرا بھی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ چھٹی روایت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ روایت میں آتا ہے کہ قطع رحمی کرنے والا، تہبند یا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اور والدین کی نافرمانی کرنے والا، اور شراب کی عادت رکھنے والا، اور کسی کو ناحق قتل کرنے والا، ان لوگوں کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اور ساتویں روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شب برات کے بارے میں منقول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات کو نماز میں کھڑے ہو اور رات گزارنے کے بعد صبح کو نفلی روزہ رکھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں آفتاب غروب ہو جانے کے وقت ہی سے قریب والے آسمان کی طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کیا کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے جس کی میں مغفرت کروں؟ کیا کوئی رزق طلب کرنے والا ہے جس کو میں رزق دوں؟ کیا کوئی مصیبت زدہ ہے جسے میں عافیت دوں؟ اور اسی طرح فرماتے رہتے ہیں کہ کیا کوئی فلاں چیز مانگتا ہے، کیا کوئی فلاں چیز مانگتا ہے، صبح صادق طلوع ہونے تک ایسے ہی فرماتے رہتے ہیں۔ یہ تو تھیں شب برات کے متعلق احادیث۔ اب ان احادیث میں جن کاموں کے کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا یا آپ نے کیے، ان کا تذکرہ کروں گا۔ ان مذکورہ احادیث سے معلوم ہوا ہے کہ ہمیں اس رات کے اندر یہ اعمال کرنے چاہیے۔ نمبر 1، رات کو جاگ کر کے نوافل پڑھنا، نماز پڑھنا اور ذکر اور تلاوت کے اندر مشغول ہونا۔ نمبر 2، چونکہ اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر سب لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں سوائے چند لوگوں کے، اس لیے اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنا اور استغفار کرنا۔ اور نمبر 3، اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب اور دعائے مغفرت کرنا۔ اس کے لیے اگر کوئی شخص قبرستان چلا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اجتماعی شکل کی صورت میں جانا یا اس کو ضروری سمجھنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کوئی اکیلا جاتا ہے تو جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ چوتھی بات، 15ویں شعبان کی رات گزار کر کے صبح کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اور نمبر 5، اس رات میں سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے چند افراد کے۔ وہ کون سے ہیں جن کا تذکرہ احادیث کے اندر آتا ہے؟ نمبر 1، شرک کرنے والا، نمبر 2، کینہ رکھنے والا، نمبر 3، قطع رحمی کرنے والا، نمبر 4، تہبند پاجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، نمبر 5، والدین کی نافرمانی کرنے والا، نمبر 6، شراب کا عادی، نمبر 7، ناحق قتل کرنے والا۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ما ثبت بالسنہ میں ان لوگوں کا بھی ذکر فرمایا ہے جن کی بخشش نہیں ہوتی ہے: ظلمن ٹیکس وصول کرنے والا یا رشوت لینے والا، جادو کرنے والا، غیب کی خبریں بتلانے اور فال نکالنے والا، ہاتھ کے خطوط دیکھ کر کے غیب کی باتیں بتلانے والا، گانے وغیرہ بجانے والا۔ البتہ اگر یہ افراد اپنے ان گناہوں کے اوپر شرمندہ ہوں اور صدق کے دل سے توبہ کریں اور آئندہ ان گناہوں سے باز رہنے کا پکا ارادہ کر لیں اور جن بدو پر انہوں نے زیادتی کی ہے ان سے معافی تلافی کر لیں تو ان کے بھی یہ گناہ معاف ہو جائیں گے اور یہ افراد بھی اس رات کی جو رحمتیں ہیں اس کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ چوتھی بات کہ اس رات میں کون سے اعمال نہیں کرنے ہیں۔ بہت سارے ایسے کام ہیں جو اس مبارک رات کے اندر کیے جاتے ہیں اور عوام کے اندر مشہور ہیں، جن پر ثواب کیا ملتا، الٹا دینی اور دنیاوی نقصان کے سوا کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آتا ہے۔ طرح طرح کی بدعتیں اور بری رسمیں لوگوں نے ایجاد کی ہوئی ہیں جس سے یہ مبارک رات سراپائے گناہ اور معصیت بن جاتی ہے، جن میں سے ایک آتش بازی ہے۔ یہ رسم نہ صرف
ایک بے لذت گناہ ہے، بلکہ اس کی دنیاوی تباہیاں بھی ہمیشہ آنکھوں کے سامنے آتی ہیں، اور اس میں ایک تو اپنے مال کا ضیاع کرنا ہے اور بے جا اسراف ہے، جو خود دنیا میں بھی ہر قسم کی بربادی کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک کے اندر آتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اسراف نہ کرو کیونکہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ دوسرا کام جو اس رات کو کیا جاتا ہے وہ ہے چراغاں کرنا۔ بہت ساری مسجدوں کے اندر، گھروں کے اندر، خاص کر دیہاتوں کے اندر لکڑی وغیرہ کے یا چراغ وغیرہ جلائے جاتے ہیں، لائٹ کا اضافہ کیا جاتا ہے، بہت زیادہ روشنی کی جاتی ہے گھروں کے باہر، گھروں کی چھتوں کے اوپر، ان کے منڈیروں کے اوپر اور دیواروں کے اوپر قطار در قطار قطاروں کی صورت میں چراغ رکھتے ہیں۔ پھر بعض لوگ تو مقابلہ بھی کرتے ہیں کہ ہم نے اتنے چراغ روشن کیے اور فلانے نے اتنے کیے، یہ بھی اسراف اور فضول خرچی ہے۔ اور بعض حضرات نے تو یہ لکھا ہے کہ یہ جو شب برات کے اندر زیادہ روشنی کا جو سلسلہ ہے یہ برامکا سے شروع ہوا ہے۔ یہ لوگ آتش پرست تھے، جب اسلام لائے تو انہوں نے یہ رسم اسلام کے اندر داخل کر دی۔ اور تیسری چیز جو اس رات میں کی جاتی ہے وہ ہے مساجد کے اندر اجتماعی صورت۔ تو جاننا چاہیے کہ اس رات کی جو عبادت ہے وہ ایک نفلی عبادت ہے، اور جو نفلی عبادت ہے وہ خفیہ اور چھپا کر کے کی جاتی ہے، اور نفل عبادت جس قدر خفیہ اور چھپا کر کے کی جائے وہ افضل ہے۔ اس لیے اس رات کے اندر نوافل، ذکر، اذکار، تلاوت اور دیگر جو عبادات ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں کرنی چاہیے۔ اتفاقاً اگر رات کو جاگنے کے لیے 2-4 آدمی مسجد میں جمع ہو جائیں اور اپنی نماز اور تلاوت کے اندر مشغول رہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آج کل ائمہ حضرات بھی اپنے نمازیوں کو خصوصی توجہ دلاتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ مسجدوں کے اندر آتے ہیں، بچوں کو لے کر کے آتے ہیں، تو یہ رات نفع کے نقصان اور گناہ کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے مساجد کے اندر ایسے اجتماعات اور ان میں شرکت کرنے سے بچنا چاہیے۔ اور چوتھی چیز جو اس رات کے اندر کی جاتی ہے وہ ہوٹلوں اور بازاروں کے اندر گھومنے کی ہے، کہ بعض لوگ اس رات کے اندر برائے نام کچھ عبادت کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر بازاروں کے اندر، تفریح گاہوں کے اندر جا کر کے گزارتے ہیں، جہاں سوائے کھیل کود کے، لڑائی جھگڑے، فضول باتیں، فضول خرچی اور غیبتوں کے اور طرح طرح کے گناہوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ اور پانچویں چیز جو اس رات کو کی جاتی ہے وہ ہے حلوے یا میٹھی چیز تقسیم کرنے کی رسم۔ اس کو ایسا لازم کر لیا گیا ہے کہ اس کے بغیر سمجھتے ہیں کہ شب برات ہی نہیں ہوئی ہے۔ فرائض اور واجبات کے ترک کے اوپر اتنی ندامت اور افسوس نہیں ہوتا جتنا حلوہ نہ پکانے کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک غیر ضروری چیز ہے جس کو فرض یا واجب کا درجہ دیا گیا ہے، اور یہ ایک قسم کی بدعت ہے۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دانت مبارک شہید ہوا تو آپ نے حلوہ نوش فرمایا تھا، یہ اس کی یادگار ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ کے اندر شہید ہوئے تھے، ان کی فاتحہ ہے۔ یہ اپنی طرف سے باتیں بنائی گئی ہیں، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، لہذا اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ چھٹی چیز جو اس رات کی جاتی ہے وہ ہے کہ بعض لوگوں نے اس رات کے اندر گھروں کو لیپنا اور برتنوں کو بدلنے کی عادت ڈال رکھی ہے۔ یہ بھی ایک محض لغو اور بے اصل ہونے کے علاوہ ہندوؤں کے ساتھ مشابہت ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ خلاصہ کلام کا یہ ہے کہ شعبان کی 15ویں رات یہ مبارک رات ہے، اس میں نماز پڑھنا، ذکر و تلاوت کرنا چاہیے اور صبح روزہ رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے خلاف شرع امور ہیں ان سے خود بھی بچنا چاہیے، اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔